مبتلات صلاۃ، یعنی وہ چیزیں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں، جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 1 کھانا پینا، عمدن کھانا پینا۔ تو اس بات پہ امت کا اجماع ہے کہ نماز میں کھانے پینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اجماع بھی ایک دلیل ہے نا۔ البتہ فقہا نے یہ بحث کی ہے کہ اگر کسی کے دانتوں میں کچھ لگا ہوا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ کھانے پینے میں شمار نہیں ہوتا، صحیح رائے یہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر دانتوں میں کچھ پھنسا ہوا ہے تو اس کو اگر نگل لے تو صحیح قول یہی ہے کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، وہ کھانے پینے میں نہیں آتا، یعنی عرفاً اس کو ہم کھانا پینا نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا جی، اگرچہ اس پہ بھی بحث کی ہے فقہا نے کہ بھول کے کھا پی لے، مطلب کچھ چیزوں کو نا ہمیں اب اتنا کیا کہ نماز میں بھول کے کھا پی لے۔ گفتگو کرنا نماز میں، عمدن کلام کرنا، ہاں بھول کے گفتگو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ بھول کے کھا پی لینا وہ تو کچھ چیزوں کو نا ہمیں وہ آؤٹ آف کوشچن کر دینا چاہیے۔ تو عمدن کلام کرنا، گفتگو کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ہم لوگ پہلے نماز میں گفتگو کر لیتے تھے، کننا نتکلم فی الصلاۃ، ٹھیک ہے، تو ہمارے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا تو ہم اس سے بات چیت نماز میں کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین، تو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ اب نماز میں کیا ہے، گفتگو نہیں کر۔ اس کے بعد سے نماز میں گفتگو ممنوع ہو گئی، مطلب حال احوال پوچھ لیتے تھے، بھائی کیا حال ہے، خیریت۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی نے بھول کے گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے، یا مطلب بھول کی اس کو کہیں گے، دوسرا لفظ استعمال کرنا شاید مناسب نہیں ہوگا، تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں بھول کی بھی اگر گفتگو کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیں استدلال کہاں سے کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، انہیں یاد نہیں ہے کہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی تھی، تو اللہ کے رسول نے سلام پھیرا تو ذوالیدین کھڑے ہو گئے، ایک صحابی تھے، ٹھیک ہے، جن کے ہاتھ لمبے تھے تو ان کو ذوالیدین کہتے تھے، ہاتھوں والا، ٹھیک ہے، لمبے ہاتھوں والا۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھائی تھی؟ 2، 4 رکعت نماز تھی، لیکن اللہ کے رسول نے 2 رکعت پڑھائی۔ تو اب انہوں نے سوال یہ کہ اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ 4 کے بجائے 2 پڑھا کرو، یا آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، نماز تو کم نہیں ہو گئی، مطلب نماز کم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں مطلب بھول چوک ہو گئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا، فصلی رکعتین اخریین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر 2 سجدے کیے صحف کے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں گفتگو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے 4 رکعتیں نہیں پڑھائی 2 ہی ہیں، تو گویا درمیان کی گفتگو نے پچھلی نماز کو فاسد نہیں کیا، کیونکہ یہ گفتگو جو ہے وہ بھول کر تھی۔ یہ بھول کے کہ ہم نماز میں ہیں کہ نہیں، سمجھ تو یہ رہے تھے اللہ کے رسول کے نماز میں نہیں ہے، نماز تو ہم نے مکمل کر لی ہے، تو یہ بھول کر گفتگو تھی۔ تو اس سے ائمہ ثلاثہ نے استدلال کیا کہ اگر بھول کی گفتگو ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ایک اور روایت انہوں نے بیان کی ہے معاویہ بن حکم السلمی سے، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک تھا، تو ایک آدمی کو چھینک آ گئی، تو میں نے اسے کیا کہا، یرحمک اللہ، چھینک کے جواب میں یہی کہنا چاہیے۔ تو جو ارد گرد جو صحابہ تھے وہ مجھے گھورنے لگ گئے، تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے بھائی، کیوں مجھے ایسے دیکھ رہے ہو؟ ما شانکم تنظرون الی،
یہ الفاظ کہے، نماز میں کہے، کیا ہو گیا، کیوں مجھے ایسے گھور کے دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارنے شروع کر دیے، ٹھیک ہے، بولے نہیں، مطلب مجھے چپ کرانے کے لیے، کہ مطلب ایک تو پہلے تو میں نے یرحمک اللہ کہا، اوپر سے اور گفتگو شروع کر دی، ٹھیک، تو کہنے لگے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ مجھے چپ کروا رہے ہیں، ٹھیک۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی معلم اس سے پہلے اور بعد میں نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خوبصورت جو ہے وہ سمجھاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی، نہ مجھے برا بھلا کہا، بس صرف اتنا کہا کہ بھائی یہ نماز ہے، نماز میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، بس اس میں تسبیح ہے، تحلیل ہے، اس میں قرآن مجید کی قرات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو گفتگو کی اللہ کے رسول نے ان کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اعادے کا حکم نہیں دیا۔ ائمہ ثلاثہ نے یہ کہا، امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ اعادے کا حکم نہیں دیا، حدیث میں ذکر نہیں ہے، بس سمجھ رہے ہیں بات، بس یہ اختلاف کی وجہ۔ مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا مالکیہ تھوڑے سے اور مطلب وہ ان کے ہاں تھوڑا کھلا ڈلا موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں اگر نماز کی اصلاح کے لیے کوئی گفتگو کرے نا تو وہ جائز ہے، نماز کی اصلاح کے لیے، یعنی امام کی اصلاح کے لیے گفتگو کرے۔ بعض اوقات امام اپنا ہی مطلب چلا ہی جا رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، سن ہی نہیں رہا، سامع کی بات بھی نہیں سن رہا ہوتا، وہ اس کو لقمہ دے رہا ہے، وہ اس کو قبول ہی نہیں کر رہا، تو وہ کہتے ہیں نماز کی اصلاح کے لیے۔ مثال کے طور پہ امام جو ہے نا وہ عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، اب عصر کی نماز میں اس نے کیا کیا، جہرن قرات شروع کر دی، ٹھیک ہے، تو اب پیچھے اگر مقتدی یہ کہتا ہے انہا العصر، بھائی عصر کی نماز ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، اتنا کلام جو ہے وہ جائز ہے، لیکن بہرحال یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ اس کے لیے جو پراپر طریقہ ہے وہ کیا ہے، مرد کیا کہیں سبحان اللہ کہیں، اور عورت کیا کرے، ٹھیک ہے، ہاں ہاتھ پہ ہاتھ مارے، ٹھیک ہے، پھر دیکھیں اب کیا کر سکتے ہیں آپ۔ عمل کثیر، نماز میں عمل کثیر جو ہے نا منع ہے۔ عمل کثیر سمجھ رہے ہیں نا، ایک عمل جو بہت زیادہ کیا، اس پہ فقہا کا اختلاف ہے، اس پہ فقہا کا اتفاق ہے کہ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اختلاف اس میں ہے کہ عمل کثیر کسے کہیں گے، یعنی عمل قلیل کیا ہے، عمل کثیر کیا ہے، اب ظاہری بات ہے اس میں اس کو ڈیفائن کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو امام نووی نے اس میں کوئی تقریباً 4 اقوال بیان کیے، اور اس میں جس چیز کو راجح قرار دیا وہ یہی ہے کہ اس کو عرف اور عادت پہ چھوڑ دینا چاہیے، یہی بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، کیا چیز کثیر ہے کیا قلیل ہے، اس کا تعلق عرف اور عادت سے ہے، لوگ جس کو زیادہ سمجھتے ہیں، لوگ جس کو تھوڑا سمجھتے ہیں، مطلب ایک آدمی نماز میں اتنی زیادہ حرکتیں کر رہا ہے کہ لوگ سمجھے یار یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ عمل کثیر ہے، ٹھیک۔ تو عمل کثیر سے جو ہے وہ نماز کیا ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اب نماز میں جیسے کوئی جو ہے نا وہ 5 صفحے پیچھے آ جائے، 4 صفحے آگے چلا جائے، ٹھیک ہے، تو عمل کثیر ہے نا، اتنا زیادہ چلنا۔ ہاں نہیں، موبائل کو بند کرنا یہ عمل کثیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے موبائل جو ہے نا وہ آپ کی پاکٹ میں پڑا ہے اور آپ اس کو ایسی جیسے پاکٹ پہ ہاتھ لگا کے آپ اس کو بند، یہ عمل کثیر نہیں ہے نا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ نے موبائل جو ہے وہ اپنی پاکٹ سے نکالا، اس کو کال کو دیکھا، ٹھیک ہے، ساتھ میں 2-4 میسج بھی دیکھ لیے، تو ضرورت کے تحت اگر خارج کر لے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خواہ مخواہ مطلب داڑھی کو چھیڑی جا رہا ہے، کبھی ٹائم دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر، کبھی مطلب جسے کہتے ہیں نا بے چین روح صیبت، نماز میں اب کھڑی ہو گئی ہے تو آپ اسے، ٹھیک ہے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔
نیکسٹ کیا ہے؟ رکن یا شرط کا ترک کرنا، یعنی نماز میں کوئی رکن رہ جائے، کوئی شرط رہ جائے، ٹھیک ہے، تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ شرط جو باہر کی چیز ہے، جیسے وضو ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، یا نماز کے اندر کی کوئی فرض چیز ہے وہ رہ گئی ہے، تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے اس بدو کو کہا تھا نا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، کیونکہ وہ ارکان کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ ہنسنا، نماز میں ہنسنا، ضحک، تبسم نہیں، اگر مسکراہٹ، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں نماز میں مسکرانا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ہنستا ہے، ہنسنے کا مطلب کیا ہے؟ ضحک جو ہے نا، وہ ضحک، یہ جو آپ نے پڑھے ہیں نا دانتوں کی اقسام، ٹھیک ہے، انیاب ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ، تو یہ جو داڑھیں ہیں انسان کی نظر آنا شروع ہو جائیں، وہ ہنسنا جس میں اس کی داڑھیں نظر آئیں، اس کو ضحک کہتے ہیں۔ اس سے نماز کیا ہوتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، کیا لگانا